بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، ثانیہ مرتکے کے بعد مسلسل حکومت کی جانب سے ایک ہی بات کی جا رہی تھی کہ ہم تو مذاکرات کرنے کو تیار تھے، مگر تحریک لبیک کے لوگ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں تھے اور ان کی جانب سے ایسے مطالبات کیے جا رہے تھے جن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر ناظرین کرام، ثانیہ مرتکے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور پھر ناظرین کرام عظمیٰ بخاری صاحبہ نے آئے روز پریس کانفرنس کر کے تحریک لبیک کے قائدین اور رہنماؤں پر الزامات لگائے اور تحریک لبیک کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں کی۔ تو آج اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا سید سرور سیفی صاحب کا ایک اہم ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے، جہاں پر انہوں نے عظمیٰ بخاری صاحبہ سمیت تمام پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کو جواب دیا ہے اور پوری قوم کو یہ بات بتائی ہے کہ آخر مذاکرات سے کون بھاگا تھا اور کس طرح تحریک لبیک پاکستان اس سارے معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتی تھی، مگر جان بوجھ کر اس معاملے کو خراب کیا گیا اور تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا۔ تو آئیے سید سرور سیفی صاحب کا یہ ویڈیو پیغام دیکھتے ہیں اور پھر اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ اور پھر تمام پاکستانیوں کے دل ثانیہ مرتکے سے دکھی ہیں، اور اسی پر ایک اور ظلم ہوا کہ لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا، مساجد کو سیل کیا گیا، مدارس کو سیل کیا گیا، اور پھر ماں باپ کے سامنے بچوں کو باندھ کے پانی کے ڈرموں میں ڈبکیاں لگوائی گئیں تاکہ ان کے والدین لا تعلقی کا اظہار کریں۔ اور جب یہ ظلم ہوا تو لوگوں کو بٹھا کے ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی، اور میں کارکنان سے کہوں گا جو تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان ہیں کہ جنہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ جو لبیک یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہ کبھی دل سے منحرف نہیں ہوتا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کارکنان کی عظمت و شان کو جو ہر ظلم اور جبر سہ کر بھی جنہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آج بھی وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں اور لا تعلقی نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت ضرور ہماری مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ ایک دن یہ ظلم کی سیارات ختم ہوگی، اور انشاءاللہ وہ سورج طلوع ہوگا جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرتے ہوئے طلوع ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ دنیا کہے گی دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ اب میں آپ کو مذاکرات کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ مذاکرات میں کیا ہوا، کہ میں خود بھی مذاکراتی ٹیم میں شامل تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ مذاکرات تو ہوئے ہی نہیں۔ آپ اگر غور سے دیکھیں اور سنیں جو سوشل میڈیا پہ آیا ہے، تو ایک حکومتی نمائندہ کہہ رہا ہے جی مذاکرات ہوئے ہی نہیں، محسن نقوی کہہ رہا ہے جی آخری رات تک مذاکرات ہوئے ہیں۔ ایک یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے، مذاکرات ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے۔ دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ مذاکرات والی بات تو درست نہیں ہے۔ تو یہ حکومتی نمائندے بات کر رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں مذاکرات ہوئے، ایک کہہ رہا ہے مذاکرات نہیں ہوئے۔ تو مذاکرات کے بارے میں اگر کسی نے بات کی بھی ہے تو آپ اگر غور سے سنیں گے تو وہ کہے گا کہ آخری رات تک وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ان آفیشل مذاکرات ہوں گے۔ تو کیا آپ اس کو مذاکرات کہیں گے؟ مذاکرات تو وہ ہوتے ہیں کہ جو وہ آفیشل ہوں اور بندے با اختیار ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو مذاکرات کا نام دے لیں، کہہ لیں کہ یہ مذاکرات تھے، رات کے آخری پہر ہمیں بلایا گیا، اور آپ کو پتہ ہے آج کل مغرب بھی تقریباً 5:45 ہو جاتی ہے، سردیوں کی رات ہے، اور رات ہمیں تقریباً 1 بجے مذاکرات کے لیے بلایا گیا۔ مذاکراتی ٹیم وہاں پر پہنچی مذاکرات کے لیے، تو وہاں جو ذمہ داران بیٹھے تھے ان کے ساتھ ہم نے گفتگو شروع کی۔ جب گفتگو شروع کی تو انہوں نے کہا بس گفتگو اور مذاکرات یہی ہے کہ آپ فوری طور پر اعلان کریں، اس کو ختم کریں اور جائیں۔ ہم نے کہا یار ایسے تو نہیں ہوتا، اور آپ نے مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی ہماری 2 لاشیں گرا دی۔ انہوں نے کہا جی ہم اور کوئی بات نہیں کریں گے۔
آپ اس کو ختم کریں, وائنڈ اپ کریں, اس کا اعلان کریں اور جائیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم معاملات کو الجھانا نہیں چاہتے تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, بات تو کریں ہمارے ساتھ. آپ نے ہمارے اتنے بندے شہید کر دیے, ہمارا جرم کیا تھا؟ ہم تو صرف اظہار یکجہتی کے لیے نکلے تھے. ہم نے کوئی لڑائی جھگڑے والی بات کی ہے, کوئی ایسا معاملہ تو ہم نے کیا نہیں ہے. جب ہم نے ان کی صورتحال دیکھی کہ یہ تو کسی بات پہ نہیں آ رہے, تو ہم نے کوشش کی کہ شاید ہم ان کو بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں. ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارا امریکن ایمبیسی کوئی جانا ضروری نہیں ہے, یہ ہم پہ فرض واجب بھی نہیں ہے. اگر جیسے آپ کہہ رہے ہو ملک کے حالات خراب ہیں تو ہم یہیں پر اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے. قریب تھانوں میں ہمارے بندے ہیں, ان کو آپ چھوڑ دیں. ہم فاتح شریف پڑھیں گے شہداء کے لیے, اور غزہ کے شہداء کے لیے, اور فاتح شریف پڑھ کے ہم لوگ چلے جائیں گے. تو میں الفن کہتا ہوں کہ وہ جو مذاکرات کے لیے بیٹھے تھے انہی میں سے ایک بندے نے کہا کہ جی اس کا تو ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جو مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں ان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے, تو آپ اس کو مذاکرات کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ پھر ہم نے کہا کہ ہمیں آدھے گھنٹے کی مہلت دیں تاکہ ہم اپنے امیر محترم سے بات کر کے واپس آ جائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ لوگ جلدی جائیں. ہم نے گاڑی نکالی اور تیزی سے چلتے گئے. جو بات ہوگی وہ ہم سچ کریں گے کہ جب ہم پولیس کے ناکے پر پہنچے تو انہوں نے ہمیں روک لیا. پھر ہم نے مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ کیا جس میں ہوم سیکرٹری بھی تھے, چیف سیکرٹری بھی تھے, اور بھی ساتھی تھے. ہم نے ان سے رابطہ کیا تو پھر انہوں نے فون پہ کسی بندے کو بتایا, تو پھر انہوں نے ہمیں جانے دیا. ابھی جہاں ہمارا مارچ ہو رہا تھا ہم اس سے تقریباً کوئی 4 کلومیٹر دور تھے, اور راستے میں ہم نے دیکھا کہ ہر طرف فورسز ہی فورسز ہیں. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پورے ملک پر چڑھائی کرنے کے والے ہیں. یہ تو ایک طرف ہے, آگے جو فورس ہے وہ علیحدہ ہے, جو سائڈوں پہ فورس تھی وہ علیحدہ تھی. ہم نے ان کی ہائی مشینریز دیکھی, ان کے تیور دیکھے, تو ہم نے امیر محترم کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ ان کے عزائم بہت خطرناک ہیں اور یہ کسی صورت نہیں رکیں گے اور ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیں گے. تو امیر محترم نے فوراً ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کو اختیار ہے, آپ جو فیصلہ کریں گے وہ من و عن قبول کیا جائے گا. اور بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی کہے گی ہم بالکل مانیں گے, لیکن یہ گولی, یہ شیلنگ, یہ بند کرو. تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ آپ وہاں پر بھی اعلان کر دیں کہ مذاکراتی کمیٹی کو ہم نے مکمل اختیار دے دیا ہے, وہ با اختیار ہیں. تو وہاں پر اعلان امیر محترم نے بھی فرمایا, اور حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن صاحب جو کہ رکن شورا ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا, جس اعلان کو پوری دنیا نے سنا. ہم نے پھر مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ کیا کہ اب آپ صرف 10 سے 15 منٹ کے لیے فورسز کو پیچھے کر دیں, ہم آپ کے پاس آتے ہیں, ہمارے پاس اختیار ہے, ہم یہ ختم کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں. اتنے میں شیلنگ شروع ہو گئی اور بہت خطرناک طریقے سے انہوں نے شیلنگ شروع کی. تو ہم نے فون کر کے کہا کہ آپ شیلنگ بند کروائیں, ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھ کر یہاں سے اعلان کر دیتے ہیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو انہوں نے پہلے تو انکار کیا کہ کوئی شیلنگ نہیں ہو رہی, پھر اتنی دیر میں فائرنگ بھی شروع ہو گئی, اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا تھا. فائرنگ ہمارے سامنے ہو رہی تھی, شیلنگ ہمارے سامنے ہو رہی تھی, وہاں دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ صحیح ہے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھے بغیر ہی اسٹیج پر جا کر ختم کر دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ خدارا یہ ظلم رکوائیں. تو وہ کہنے لگے کہ کچھ نہیں ہو رہا. پھر شہادتوں پر شہادتیں ہو گئیں اور انہوں نے ہماری کوئی بھی بات نہیں مانی, اور پھر پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ کس طرح سفاکانہ اور ظالمانہ طریقے سے انہوں نے لاشیں گرا دی. جو ہمارے لوگ شہید ہوئے وہ یقیناً راہ فلسطین کے شہداء ہیں, اور یہ شہدائے ختم نبوت ہیں, کیونکہ قادیانی یہ چاہتے تھے کہ تحریک لبیک والوں کی آواز کو بند کر دیا جائے. مذاکرات کے دوران بھی مذاکراتی ٹیم کے ایک بندے نے کہا کہ قادیانیوں کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آپ ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ کچھ ایسے افراد ہیں, کچھ ایسے قادیانی پیچھے ہیں جو پش کر رہے ہیں, اور پنجاب حکومت ہمارے اوپر یہ ظلم کے پہاڑ ڈال رہی ہے. بہرحال ٹرمپ کو, نیتن یاہو کو
خوش کرنے کے لیے اور قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا قتل عام کیا گیا۔ اللہ رب العزت تمام کارکنان کو محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان سے یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت سے کامل امید رکھیں، انشاءاللہ العزیز وقت ضرور بدلے گا، اور جب یہ وقت کا پہیہ گھومے گا تو انشاءاللہ العزیز یہی ظالم شکنجے میں آئیں گے۔ اور آخر میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے شہداء کو یاد رکھا، اصال ثواب کیا۔ بالخصوص میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی اعظم پاکستان استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور تمام تنظیمات اہل سنت، بالخصوص استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید مظہر سعید کاظمی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری زوار بہادر صاحب، سینیٹر حافظ محمد مشتاق صاحب، تمام صحافی برادران، تمام وکلاء اور علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی صاحب، جنہوں نے اسمبلی فلور پر شہداء کو یاد رکھا اور انہیں اصال ثواب کیا۔ اسی طرح جس کسی نے بھی ہم مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی اور قاتل نواز حکومت کی مذمت کی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ قاتل حکومت کے خلاف شہدائے ختم نبوت اور شہدائے فلسطین کے لیے ایک طاقتور آواز بن کر ابھریں گے۔ قاتل حکومت سے حساب لیا جا سکے کہ گولی کیوں چلائی، اور میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اس بات کا پختہ یقین رکھیں کہ جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑیں گے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سید سرور شافی صاحب کا یہ ویڈیو پیغام سن لیا ہے، تو اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان اس بات کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ وہ ملکی معاملات کو دیکھتے ہوئے امبیسی کی طرف نہیں جائیں گے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ تحریک لبیک کے خلاف آپریشن کیا گیا اور ان کے کارکنوں کا خون بہایا گیا؟ اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔